Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Infomentary, How Quran is Ahead of Science. Mathematical coding in Quran, how is it possible? So आइए सुनते हैं, let's start the video. 1, 2, 3. कुरान की सूरह नंबर 32 को सूरह सजदा कहा जाता है, जिसमें टोटल आयत 30 हैं। इस सूरत की जिस आयत में जिस जगह सजदे का जिक्र आया वो आयत नंबर 15 है, जिस आयत में टोटल अल्फाज भी 15 हैं। इस सूरत में जिस जगह लफ्ज सजदा आया वो 186वां लफ्ज है। अब अगर हम 1, 8 और 6 को जमा करें तो ये 15 बनता है, जो इस सूरत में इस आयत का नंबर भी है। अब इस सजदे वाली आयत के नंबर यानी नंबर 15 को 2 से ज़रब दें तो ये 30 आता है और 30 इस सूरत में टोटल आयत हैं। अब इस सूरत में जिस जगह लफ्ज सजदा आया यानी 186वां लफ्ज, तो इस 186 को 2 से ज़रब दें तो ये 372 आता है और ये 372 इस पूरी सूरत में टोटल अल्फाज हैं। यानी ये सूरत अव्वल से आखिर और आखिर से अव्वल हर तरफ से एक एक लफ्ज और एक एक आयत से मुंसलिक हैं। तो अब क्या ये कोई इत्तिफाक है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा इत्तिफाक ना कोई इंसान, ना कोई जिन और ना ही किसी सुपर कंप्यूटर से मुमकिन है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में चैलेंज देते हुए फरमाया, और अगर तुम इस किताब में जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई कुछ शक हो तो इसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लाओ और खुदा के सिवा जो तुम्हारे मददगार हों उनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। इसके बावजूद जिसको अभी भी शक है तो चले ये इत्तिफाक एक बार फिर सूरह नूह में करके देखते हैं। कुरान में सूरह नूह का नंबर 71 है, जिसमें कुल आयत 28 हैं। अब अगर हम कुरान में सूरह नूह के नंबर यानी 71 से इस सूरत की टोटल आयत यानी 28 को मनफी करें तो ये 43 बनते हैं। अब कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र 43 बार आया। सूरह नूह से पहले की 43 सूरतों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं और इसके बाद की 43 सूरतों में भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं। अब अगर हम इस सूरत के नंबर को इस सूरत के टोटल आयत यानी 71 को 28 से ज़रब दें तो ये 1988 आता है। दिल को ताम लीजिए, क्योंकि कुरान में आयत नंबर 1988 में टोटल अल्फाज की तादाद भी 43 हैं। अगर आप नूह लफ्ज़ को देखें तो ये 3 हुरूफ से बना है। नूह लफ्ज़ कुरान में पहली बार तीसरी सूरत यानी सूरह आले इमरान की आयत नंबर 33 में आया और सूरह नूह में ये तीसरा लफ्ज़ है जो इस पूरी सूरत में 3 बार आया। कौम नूह का जिक्र 14 बार आया और प्राइम नंबर्स में नंबर 14 प्राइम नंबर है। अब हम जानते हैं कि कुरान का नुज़ूल हालात के मुताबिक हुआ, यानी जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछा जाता या फिर कोई वाक़या होता तो उसके मुताबिक कुरान की आयत नाजिल होती। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से ही उस बारे में इल्म होता। और दूसरी बड़ी बात कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना। तो जो लोग ये एतराज़ करते हैं कि कुरान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखा, तो ये तमाम सबूत उनके सामने हैं। इसी तरह कुरान की सबसे छोटी सूरत यानी सूरह कौसर जो 3 आयत पर मुश्तमिल है और जिसमें टोटल अल्फाज 10 हैं। अब कुरान की सबसे छोटी इस सूरत में रियाजी यानी मैथमेटिक्स का जो निज़ाम मौजूद है, तो इस निज़ाम को आज का जदीद तरीन सुपर कंप्यूटर भी नहीं बना सकता। ये सूरत 3 आयत और 10 अल्फाज पर मुश्तमिल है, जिसकी हर आयत में 10 मुख्तलिफ हुरूफ ऐसे हैं जो इस पूरी सूरत में सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल हुए। एक और हैरानकुन बात यह कि इस सूरत की हर आयत का दूसरा लफ्ज़ हर्फ काफ पर ख़त्म होता है और इसकी हर आयत का आखिरी लफ्ज़
حرف را پر ختم ہوتا ہے۔ سورہ کوثر جو کہ قرآن میں 108ویں نمبر کی سورت ہے، اس سورت کے آغاز سے قرآن کے اختتام تک یعنی سورہ نمبر 114 تک صرف 10 الفاظ ایسے ہیں جو کہ صرف حرف را پر ختم ہوتے ہیں۔ سورہ کوثر میں لفظ انہر کا مطلب ہے سیکریفائس یعنی قربانی۔ اسلامی قمری کیلنڈر میں عید الاضحیٰ جس میں اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، یہ ہر سال ذی الحج کے 10ویں دن کی جاتی ہے۔ یہ نمبر 10 اس سورت میں ہر جگہ ہے، یعنی اس نمبر 10 کا اس سورت میں ایک گہرا کنیکشن ہے، جیسے کہ اس سورت میں 10 ایسے حروف ہیں جو بغیر نقطے کے ہیں۔ یہ سورت لفظ انا سے شروع ہوتا ہے۔ اب اگر آپ قرآن میں وہ پہلی آیت دیکھیں جس کا آغاز انا سے ہوتا ہے تو آپ مزید حیران رہ جاؤ گے کہ اس آیت میں بھی ٹوٹل الفاظ 10 ہی ہیں۔ مزید یہ کہ اس سورت میں 3 آیات ہیں، اگر ہم ان کو جمع کریں یعنی 1 جمع 2 جمع 3 تو یہ 6 بنتا ہے۔ اب اس نمبر 6 کا راز کیا ہے؟ تو اس کا راز یہ ہے کہ اس سورت میں 6 حروف ایسے ہیں جو بار بار دہرائے گئے، جنہیں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ان حروف کو الفابیٹک آرڈر میں دیکھیں تو ان کے نمبرز یہ ہیں۔ اب ان تمام نمبرز کو جمع کریں تو حیران کن طور پر ایک بار پھر یہ ٹوٹل 108 بنتا ہے جو قرآن میں اس سورت کا نمبر ہے۔ اب اگر جن لوگوں کے لیے یہ بھی کافی نہیں اور وہ اب بھی شک میں ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب کیسے ہے، تو جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ اس سورت میں ہر آیت کا اختتام حرف را پر ہوتا ہے، تو اگر ہم اس سورت میں حرف را کی پوزیشن کو دیکھیں تو پہلا را اس سورت کا حرف نمبر 16 ہے، دوسرا 31، تیسرا 28 اور چوتھا حرف نمبر 43 ہے۔ اب ان تمام نمبرز کو جمع کریں تو یہ ایک بار پھر نمبر 108 بنتا ہے جو قرآن میں اس سورت کا نمبر ہے۔ اس سورت کے پہلے لفظ یعنی انا کے حروف الف اور نون اس پوری سورت میں 15 بار استعمال ہوئے ہیں، دوسرے لفظ کے 22 بار اور تیسرے لفظ کے حروف اس سورت میں 26 بار استعمال ہوئے ہیں، جن کو جمع کرے تو یہ ٹوٹل 63 بنتا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تھی۔ اور اس سورت کا نام کوثر ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ اب اگر پہلی آیت کی طرح اس دوسری آیت میں بھی ان حروف کو گنے تو اس کا ٹوٹل 43 آتا ہے۔ اب حیران کن طور پر 43 اس سورت میں ٹوٹل حروف کی تعداد ہے۔ اگر اسی طرح اس کو تیسری آیت میں بھی جمع کریں تو یہ 61 بنتا ہے، اور 61 ریاضی میں ایک پرائم نمبر ہے جو صرف 61 اور نمبر 1 کے علاوہ کسی بھی دوسرے نمبر پر ملٹیپلائی نہیں ہو سکتا۔ اب غور کریں کہ اس سورت کا آخری لفظ ہے ابتر، جو کہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، اور ان لوگوں نے پوری زندگی اسی کوشش میں گزار دی اور اپنے کام سے توبہ نہیں کی، تو تب اللہ نے ان کو ابتر کہا۔ اور یہ جتنے بھی لوگ تھے بغیر اولاد کے اس دنیا سے گئے اور ان کا کوئی وارث نہیں تھا، یعنی وہ جو بھی تھے وہ خود تھے، اور آخرت میں ان کو بربادی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کے اندر ریاضیاتی معجزات کا ایک سمندر ہے، تو سوچے پورے قرآن میں کیا کیا موجود ہے۔ انسانی عقل قرآن کے ان حروف کی زبردست حکمت کے آگے ہار مان لیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے نیک اعمال کو بھی نیکیوں سے ضرب دے اور ہمیں قرآن کو سمجھنے کی طاقت عطا کریں۔ ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو تھی، اور ہر ویڈیو میں انفارمیٹری ہمیں نئی نئی چیزیں بتاتے ہیں، نئی راز کھولتے ہیں اور نئی چیزیں ہمیں بتا دیتے ہیں۔ تو قرآن میں بہت سے ایسے حیران کن چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتے جائے گی، اور قیامت تک یہ چیزیں، یہ راز جو ہیں کھلتے رہیں گے، نئے راز کھلتے رہیں گے، نئے انکشافات
ہوں گے تو قرآن میں بہت سے ایسے حیران کن باتیں ہیں، بہت سے معجزات ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ ساری چیزیں جان کر جو ہے ہمارا ایمان اور پکا ہو جاتا ہے، اور جو پہلے ایمان والے نہیں ہیں، جو نان بلیورز ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو قرآن میں بہت سے ایسے معجزات ہیں جو پہلے ڈسکور ہو چکے ہیں، اور کئی ایسے معجزات ہیں جو ابھی جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈسکور ہوتی رہے گی اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، فل آف میریکلز، جو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو اور مضبوط کریں، پکا کریں، اور یہ سب ویڈیوز کو بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر دیں، کیونکہ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہوتی ہے، اور ان کو دیکھ کر جو ہے ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو نان بلیورز ہیں ان کے لیے یہ ایک ہدایت کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے اس کام کے لیے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، چل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔